ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں، ہمیں یہود و نصارہ کے رستے پر نہ چلانا، ان کے رستے پہ چلانا جن پر تیرا انعام و اکرام۔ امت محمدیہ کی ہی صرف مثال لے لیں تو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ انعام یافتہ کون لوگ ہیں۔ ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ وہ برگزیدہ اصحاب ہیں کہ جو راہ راست پر تھے، جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ تو ہم اپنی ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے یہ مانگ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ ہمیں ان پاکیزہ لوگوں کے رستے پہ چلا دے اور یہود و نصارہ کے رستے پر ہمیں نہ چلانا۔ مجھے اور آپ کو اس کا جائزہ ضرور لینا چاہیے کہ 20 سال ہو گئے ہمیں نماز پڑھتے ہوئے، 5 وقت ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم اللہ سے یہ دعا مانگتے تھے، یا اللہ یہود و نصارہ کے رستے پر نہ چلانا۔ روزانہ آ کے کہتے تھے نا، فجر میں کہا، ظہر میں کہا، عصر میں کہا، مغرب میں کہا، عشاء میں، تیرے ہر رکعت میں ہم نے یہ کہا کہ مالک ہمیں یہود و نصارہ کے رستے پر نہ چلانا، جن پر تیرا غضب ہوا یا جو بھٹک گئے تیری راہ سے، ان کے راہ پر نہ چلانا۔ میں اپنی زندگی کا جائزہ لوں، آپ اپنے اندر اتر جائیں۔ 20 سال ہو گیا ہمیں قیام کی حالت میں اللہ کے حضور یہ دعا مانگتے ہوئے، تو ہم دیکھیں اپنی زندگی میں کہ ہم کہیں ان کے رستے پہ تو نہیں چل رہے۔ اپنی شادی بیاہ کی رسومات سے لے کر اپنا انداز معاشرت، اپنا طرز زندگی دیکھیں، اپنا فیشن، اپنا سٹائل، اپنی بود و باش دیکھیں، کہیں ہم انہی کے رستے پہ تو نہیں چل رہے۔ تو اگر ایسا نہیں ہے، ہمارا کلچر، ہماری ثقافت، ہمارا رہن سہن، ہمارا اوڑھنا بچھونا، ہماری بود و باش، طرز زندگی، انداز معاشرت، ہمارے فیشن، ہمارے سٹائلز، ہماری خوشیاں، ہمارے فیسٹیولز، ہماری سیلیبریشنز، ہماری تقریبات، اگر تو ان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، نہ کوئی یہود کی رسم ہے، کوئی نہ نصارہ کا رنگ ہے، تو پھر میں اللہ کا شکر ادا کروں کہ جو 15-20 سال سے مجھے نماز میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت حاصل تھی، وہ دعا میری رب نے قبول کر لی، اور آج میں الحمدللہ اپنی زندگی میں، اپنے کاروبار میں، اپنی معیشت میں، اپنے معاشرت میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے کلچر میں، اپنی خوشیوں میں، اپنے غموں میں، اپنی تقریبات میں، اپنی سیلیبریشنز میں میں اللہ کا شکر ادا کروں کہ ان کا کوئی رنگ میرے ہاں نہیں موجود۔ تو میں سر سجدے میں رکھ کے شکر ادا کروں کہ وہ جو میں 8-10 سال کی عمر سے دعا مانگنا شروع کی تھی، وہ اللہ نے میری قبول کر لی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، ہمیں سکون ہی نہیں ملتا جب تک ہماری شادی میں ہندوانہ، یہودانہ اور عیسائیوں کی رسمیں شامل نہ ہو جائیں، ہمیں لطف ہی نہیں آتا۔ ہماری عید کی پارٹی بھی جب تک بھٹکے ہوئے لوگوں کی رسم و رواج کی تصویر نہ پیش کر دے، ہمیں لطف ہی نہیں آتا، ہماری انجوائمنٹ ہی پوری نہیں ہوتی۔ تو پھر مجھے اور آپ کو جائزہ لینا چاہیے کہ وہ ہم رسم ادا کرتے ہیں نماز میں کھڑے ہو کر، ہم نے ابھی تک وہ نور حاصل نہیں کیا۔